تھا پاکستان پہ حملہ، اور آج پھر جب اس نے یہ حملہ کیا، افواج پاکستان نے ایک ایسا ریزولو دکھایا، ایک ایسی ان پیرلل بریوری دکھائی جس کا کوئی مقابل نہیں۔ پاکستان کی افواج نے وہ سکل سیٹ دکھایا، پاکستان نے وہ اپنی ٹیکنالوجیکل سپریورٹی دکھائی، پاکستان نے اپنے ریسٹرینٹ کو پہلے دنیا کے سامنے پروف کیا، گورنمنٹ نے اپنی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے ساتھ پوری دنیا کو باور کرایا۔ تقریباً 100 سے زیادہ ممالک کے وزرائے خارجہ، 100 سے زیادہ ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو لکھے گئے مراسلے، بھیجی گئی تحریر، بھیجے گئے ڈوزیز، ڈیٹیلز دی گئیں، ان سب میں پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے اپنا سفارتی محاذ پر زبردست طریقے سے مقدمہ لڑنے کے بعد اور ود ان ٹائم، دیر نہیں کی، اور اتنا مؤثر جواب۔ S-400 دنیا کا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، اس کی ایک بیٹری کی کاسٹ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری ایک بریگیڈ فارمیشن کی پوری تعداد سے زیادہ، ون بیٹری کاسٹ ان دیٹ، وہ بیٹری کی تعداد کتنی تھی جو ڈسٹرائے ہوئی ہیں، یہ تو ڈیٹیلز جب آئیں گی اور چلیں گی پتہ، لیکن محتاط اندازے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیٹ ایئر بیس اینڈ دیٹ ٹوٹل ڈیفنس سسٹم ہیز بین ڈسٹرائڈ۔ اس کو اب انٹرنیشنل کمنٹیٹرز جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، جو دنیا کے اندر ایئر کرافٹس کی اور وارشپ مشینز کی اور ریڈار سسٹمز کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے مؤثر ہونے کی، ان کے کارگر ہونے کی، ان کی تفصیل چھاپتے ہیں دنیا کے مختلف پیپرز میں، اب وہ یہ تفصیل دے رہے ہیں کہ S-400 کی ڈسٹرکشن از اے کیس اسٹڈی ان دس وار، اٹ ہیز بین ڈسٹرکٹڈ۔ کہ یہ رافیل طیارے، یہ ہمیں بتایا گیا تھا، خود مودی صاحب نے ان کا ذکر کیا تھا، اس لیے یہ ان کی اہمیت زیادہ سامنے آئی، لیکن اسٹانشنگ ڈیٹیلز۔ It is considered to be one of the latest generation super sophisticated warplane جو نہ تباہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو چند لمحوں میں بڑی سرعت کے ساتھ اس کو وہ بالکل آؤٹ آف یوز کر سکتا ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ کریں 63,000 کروڑ انڈین روپی ہے۔ پاک روپی میں وہ it excels than more than 144,000 کروڑ روپیز، اور یہ 267 ملین US ڈالر کا جہاز ہے، اور جو پاکستانی فائٹرز ان کو لڑنے گئے ہیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین دوز جیٹس جو ہمارے گئے ہیں، JF، ان کے متعلق آپ سب جانتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی پاکستان نے بڑی اپنی جاں فشانی کے ساتھ اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بہت سے ڈفرینٹ چیزوں میں پیسہ دینے کے ان سارے مراحل کو روک کر اپنی ایک سپریورٹی قائم کی ہوئی ہے۔ وہ سپریورٹی آج آپ کے دفاع وطن میں کارگر ثابت ہوئی ہے۔ اگر میرے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی، میری ایئر بیس کامرہ ان جہازوں کو بنا نہ رہی ہوتی، میرے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ میرے یہ جہاز دفاع وطن میں اتنی سوفسٹیکیٹڈ مشینری کو، کیونکہ کچھ چیزیں شاید از بیونڈ مائی مینڈیٹ ٹو اسپیک اباؤٹ، لیکن اٹ از آن دا سوشل میڈیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا ویریسٹی ہے کیا نہیں ہے، اینڈ اٹ از ان دا میڈیا آلسو، بٹ اٹ از ویری رائٹفلی رپورٹڈ۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، کیا مجھے کوئی بریفنگز دی گئی ہوں گی؟ مائی میڈیا ہیز رپورٹڈ۔ میں یہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جیسی خبریت آپ نے دی، میرا یہ ماننا تھا، اور میں قاری ہوں ان چیزوں کا، میں پڑھتا ہوں ان کو، دیکھتا ہوں کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے۔ دوسرا، میں یہ مانتا ہوں کہ صحافتی سرحدوں کی حفاظت جنگوں میں ضرور پامال ہوتی ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ آفٹر آل دا پیپل دوز ہو آر رپورٹنگ، ان کی پیٹریوٹزم بھی ہوتی ہے، ان کی ایک نیشنل اسپرٹ بھی ہوتی ہے، نیشنلزم بھی ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن میں پاکستان کی صحافتی برادری کو بالعموم، میں کسی ایک کا نام لے کر نہیں، میں سب کو ہر طرح کی صحافت سے منسلک، چاہے وہ پرنٹ کی ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی ہے، چاہے سوشل میڈیا پہ
کچھ صحافی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی انتہائی ذمہ دارانہ آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کیں. آپ نے لوگوں تک حقائق کو بھی پہنچایا. آپ نے وار مونگرنگ نہیں کی. آپ نے ہیٹ انسٹل نہیں کیا. آپ نے اس کلیویج کو فردر ڈیپن نہیں کیا. آپ نے اپنی نیشنلزم کا اظہار کیا. آپ نے اپنی پیٹریٹزم کا اظہار کیا. لیکن حقائق کو سامنے رکھ کے سچ کو سچ کہہ کر پاکستان کی صحافت کی مقدار کو آج دنیا بھی تسلیم کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کردار بڑا جاندار تھا اور آپ سب اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں. جو قرارداد ابھی اعظم چودھری صاحب نے جن نکات کا ذکر کیا ہے، مجھے آپ کے دوست ملتے رہتے ہیں. No saner mind can be against the freedom of expression. Yes, the freedom of expression is the key and the lifeline for the democracy. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جبری گمشدگی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اگر کچھ قوانین جو صحافت کے اوپر قدغن لگاتے ہیں وہ بنے ہیں تو غلط بنے ہیں. اب جیسے پیکا کا لا ہے تو میرے پاس کچھ آپ کے جرنلسٹ آئے تو میں نے وہ ڈرافٹ ان کے آگے رکھا. میں نے کہا کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیا لا ہے پیکا کا لا کیا کہتا ہے. پیکا کا لا یہ 3 آرٹیکلز ہیں جو میرے سامنے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر if anybody creates a doctored or a cheated or a fabricated video, he takes my head or she takes my head. It is somebody else's body. It is somebody else's dubbed voice and it is posted on my face. Then where do I go? There is no law. تو میں نے آپ کے صحافیوں سے کہا کہ آپ بیٹھیں, اس پر بات کریں, ڈائلاگ ہونا چاہیے. شجر ممنوعہ مت کہیں کسی چیز کو. آپ بیٹھیں, ڈائلاگ کا راستہ کھولیں. آپ کے مفادات ہوں گے, ہونے چاہیے. آپ صحافی ہیں, آپ کی گروہ بندی بھی ہے, ہونی چاہیے. یہ ہیلدی ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن بنیادی مقصد آپ سب کا ایک ہے اور ہم نے یہ ٹیسٹ پاس کیے. یہ ٹیسٹ ہم نے اس جنگ کے موقع پہ پاس کیے. میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ یو ہیو پاسڈ اٹ ود فلائنگ کلرز. آپ کے پولیٹیکل لوگوں نے پاس کیا ہے, آپ کی قوم نے پاس کیا ہے. اتنی ہاریبلی ڈیوائیڈڈ پوزیشن تھی کہ میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں. اتنی ہاریبلی ڈیوائیڈڈ کلیویج تھی, اتنی ڈیپنڈ کلیویج تھی کہ اس کو سمجھا نہیں جاتا تھا کہ کیسے اس کو کاٹا جائے گا, اس پوری تقسیم کو. لیکن ایٹ دس کال آف نیشنل یونٹی پوری قوم متحد ہو کے کھڑی. تو اس میں میری آپ سے یہ ہے کہ بالکل یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ بالکل درست ہیں. غلط مقدمات کسی پر قائم نہیں ہونے چاہیے. یہ کسی کے اوپر کوئی جبری گمشدگی ایک بالکل ایبسلوٹلی نہیں ہونی چاہیے. اور قوانین جو صحافت پہ قدغن لگائیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. تو آپ سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ یہ جو سیز فائر ہے, یہ سیز فائر مستقل امن کا باعث بنے. اس خطے میں امن ہو, اس خطے میں خوشحالی ہو, یہاں پر لوگ امن سے رہیں اور یہاں پر موت کا رقص نہ ہو. یہ ہماری خواہش ہے. لیکن اگر کوئی اپنی ناعقبت اندیشی میں ہماری امن کی خواہش کو خدا نخواستہ کمزوری سمجھے تو 10 مئی اس کے لیے ایک روز روشن کی طرح واضح ثبوت ہے کہ ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.